السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قد قال الامام احمد بن محمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حريز قال حدثنا سليم بن عامر عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أنه قال إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا فأقبل عليه الناس وزجروه وقالوا مه فقال دنوه فدنا منه قريبا قال فجلس قال أتحبه لأمك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك قال لا يحبه الناس لأمهاتهم قال أفتحبه لابنتك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لبناتهم قال أفتحبه لأختك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم قال أفتحبه لعمتك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لعماتهم قال أفتحبه لخالتك قال لا والله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه فصار ذلك الفتى بعد لا يلتفت الى شيء۔ حاضرین گرامی، ہمارے آج کے اس بیان کا عنوان ہے اللہ اور اس کے رسول کے قرب خاص کو حاصل کرنے کے لیے ایک وظیفہ۔ بندے کے لیے سب سے بڑی دولت یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول کا قرب خاص حاصل ہو جائے۔ قرب کہتے ہیں نزدیکی کو، بندہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ قریب ہو جائے۔ اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے ایک وظیفہ۔ میں نے آپ کے سامنے مسند احمد کی ایک حدیث پیش کی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جو 4 ائمہ مجتہدین میں سے ہیں، 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، چوتھے امام ہیں، 1 کروڑ حدیثوں کے حافظ ہیں، پیران پیر کے امام ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسند میں بسند صحیح روایت لاتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ ابو امامۃ الباہلی اس صحابی کی یہ کنیت ہے، ابو امامہ۔ آپ کا نام ہے سدی بن عجلان۔ سدی آپ کا نام ہے اور آپ کے والد کا نام ہے عجلان۔ مشہور ہے حضرت ابو امامہ۔ ابو امامہ نام سنے ہوں گے آپ۔ امام نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہذیب الاسماء واللغات میں لکھتے ہیں کہ آپ سے یعنی حضرت ابو امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ سے 250 حدیثیں مروی ہیں۔ 250 حدیثیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو امامۃ الباہلی سدی بن عجلان رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، اور ان میں 5 حدیثیں صحیح البخاری میں ہیں اور 3 حدیثیں صحیح مسلم میں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ روایت کرنے والے صحابہ میں آپ شامل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کے وقت 33 سال کے ہیں، 30 پر 3 سال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت ابو امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 33 سال کی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ مصر تشریف لے گئے، مصر میں رہے، پھر مصر سے آپ شام تشریف لے آئے، شام میں رہے، اور شام میں آپ کا پردہ ہو گیا 86 ہجری میں، 80 پر 6 ہجری میں آپ کا پردہ ہوا۔ جب آپ کا پردہ ہوا اس وقت آپ کی عمر 106 سال ہے۔ 106 سال کی عمر میں ابو امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے مناقب ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کرامت بزرگوں میں سے ہیں، صحابہ میں سے ہیں آپ
اللہ اکبر اللہ اکبر، صحابی ہونا ہی خدا کی قسم بہت بڑی کرامت ہے، بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی بزرگی ہے۔ 86 ہجری میں 80 پر 6 ہجری میں آپ کی وفات ہو گئی۔ جب آپ کی وفات ہوئی آپ کی عمر 106 سال، یعنی 80 ہجری میں ہمارے امام پیدا ہوئے، 80 پر 6 میں حضرت ابو امامۃ الباہلی کا پردہ ہو گیا، یعنی جب آپ کا پردہ ہوا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ 5 سال کے اور 6 سال کے۔ جو معتبر کتابوں میں مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی کہ آپ بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، پیسہ جمع کر کے رکھتے ہی سخاوت کے لیے، غریبوں کے لیے، سونا چاندی کھانا پانی جو کچھ بھی ہے بچا کر رکھتے، خود استعمال کرنے کے لیے نہیں، غریبوں میں بانٹنے کے لیے، حتیٰ کہ کبھی ترکاری وغیرہ بھی رکھ دیتے، کوئی غریب آیا کبھی کسی غریب کو مسکین کو خالی ہاتھ بھیجتے ہی نہیں۔ محمد مصطفیٰ کے صحابی ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ان کے باندی روایت کرتے ہیں، ایک بار ایسا ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے 3 دینار کے، 3 دینار ہی تھے خرچ کے لیے۔ ایک غریب آیا تو آپ نے اسے 1 دینار دے دیا، پھر دوسرا غریب آیا تو آپ نے اسے 1 دینار دے دیا، تیسرا غریب آیا اسے وہ 1 دینار دے دیا۔ اب کچھ بھی نہیں ہے گھر میں خرچ کے لیے، 1 پیسہ بھی نہیں ہے۔ تو اس باندی کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ اے میرے آقا، اے میرے سرکار، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کچھ بھی نہیں ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے، آپ روزے سے ہیں۔ تھوڑی دیر لیٹ گئے، پھر اس کے بعد باہر نکل گئے، اذان ہوئی ظہر کی تو نکل گئے۔ اس باندی کو رحم آیا کہ میرے آقا بھوکے پیاسے رہیں گے، تو اس نے کہیں سے کچھ خرز لا کر کھانا بنا کر رکھ دیا۔ جب آپ واپس آئے اس نے دسترخوان پر کھانا ہے تو آپ مسکرانے لگے۔ اس نے کہا یہ اچھی بات ہے، شکوہ شکایت کرنے سے یہ کرنا اچھا ہے۔ اس واقعے سے پہلے اس نے دیکھا کہ آپ کے تکیے کو اٹھایا اس نے، تو نے کہا کہ وہاں سونا رکھا ہوا ہے۔ حیران ہو گئی وہ، 300 دینار ہیں، 3 دینار انہوں نے خرچ کیے، 300 دینار رکھے ہوئے۔ اس باندی نے تکیہ رکھ دیا اور یہ خیال کیا کہ یہ جو بے پرواہی کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، ان پیسوں کے بھروسے پر کر رہے ہوں گے۔ تو جب واپس آئے کھانا کھا چکے تو بولی یہ کیا ہے تکیے کے نیچے؟ تکیہ اٹھا کر آپ پریشان ہو گئے، بولی یہ کیا ہے؟ آپ کے رکھے ہوئے پیسے ہوں گے۔ خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں، میں نے نہیں رکھا۔ حیران ہو گئے آپ۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں آپ اس کرامت کو دیکھ کر حیران ہو گئے، ڈر گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا اللہ والوں سے جب کرامت ظاہر ہوتی ہے تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کرامتوں کو بیان کرتے نہیں، ڈر جاتے ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے، صحابی رسول حضرت ابو امامۃ الباہلی رضی اللہ کا ارشاد ہے کہ آپ فرماتے ہیں حبب اللہ الی الناس، اے لوگو تم لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالو، تم لوگوں کو اللہ کا دیوانہ بناؤ، ایسی باتیں کرتے رہو کہ لوگ اللہ کو چاہنے لگیں۔ تم یہ کام کرو تو ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، یہ تم چاہتے ہو تو کیا کرو؟ صحابی رسول کی رہبری ہے کہ تم لوگوں کے دلوں میں اللہ کا پیار پیدا کرو، اللہ کی محبت ڈالو۔ اللہ کی محبت کس طرح پیدا کر سکتے ہیں تم؟ ایسی باتیں کرو کہ لوگ اللہ کے دیوانے ہو جائیں، یعنی اللہ کے احسانات بیان کرتے رہو، اللہ کے انعامات کا ذکر کرتے رہو، اللہ کے کرم کا بیان کرتے رہو، آزمائش کا مصیبت کا بیان مت کرو، اللہ کے انعامات کا بیان کرو۔ اللہ کے سب سے بڑے انعام کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں سے مل کر یہ بولو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا، کیا کہتے ہو؟ اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں محمد مصطفیٰ کا دامن دے دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں محمدی بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں محمد الرسول اللہ کی نسبت سے مالا مال کیا۔ اس پر آپ زور دو گے تو ہوگا کیا؟ لوگ اللہ سے محبت کریں گے۔ یہ کام تم کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے۔ کیا کس زور پر تم یہ کہتے ہو محمد مصطفیٰ مجھے مل گئے؟ کیا بات ہے تم مسکراتے رہتے ہو، ہنستے رہتے ہو؟ کیا بات ہے؟ کبھی میں نے تمہیں فکر مند نہیں دیکھا۔ میں کیوں فکر کروں؟ محمد مصطفیٰ میرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہو لوگوں کے سامنے تو لوگ اللہ کے دیوانے ہو جائیں گے، کیونکہ سرکار کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔
جب تم یہ کام کرتے رہو گے، حضرت ابو امامۃ الباہلی رضی اللہ فرماتے ہیں ہوگا کیا اس کے نتیجے میں، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب آپ کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو، میرے پیچھے چلو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کب محبت کرتا ہے؟ حضور کی پیروی بندہ کرتا ہے تو اللہ محبت کرتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں تم اللہ کی محبت پیدا کرو لوگوں کے دلوں میں، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو معلوم ہوا اللہ کا دیوانہ بنانا لوگوں کو یہ محمد مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا درس دیتے ہیں تو یہ محمد مصطفیٰ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگو تم لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرو۔ یعنی کب محبت پیدا ہوگی؟ اقبال ماموں کی کا انصاف دیکھو، ان کی حق گوئی دیکھو، ان کی للہیت دیکھو، یعنی جو ان کے ایسی خصلتیں جو جن کو سن کر آپ چاہیں گے انہیں وہ بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت مبارکہ ہے، صفت کاملہ ہے۔ اب اس میں جو اللہ کے انعامات و احسانات ہیں، حتیٰ کہ صوفیہ کرام نے فرمایا جہنم بھی اللہ کی رحمت سے بنایا ہوا ایک کوڑا ہے جس کے ذریعے ہانک ہانک کے اپنے بندوں کو جنت میں لے جاتا ہے۔ جہنم میں ڈال دوں گا، تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا، ڈرا ڈرا کر جہنم سے جنت میں لے جا رہا ہے۔ اس اعتبار سے جہنم بھی رحمت سے بنایا ہوا ایک کوڑا ہے، جہنم بھی نعمت ہے جنتیوں کے لیے، جیسا کہ جیل خانہ نعمت ہے ہمارے لیے، جیل میں جانے والوں کے لیے نہیں، ہمارے لیے۔ تو جہنم نعمت ہے جنتیوں کے لیے، کیونکہ جہنمیوں نے جنتیوں کا دل دکھایا، اب اس کا بدلہ کہاں ہو رہا ہے؟ جہنم میں۔ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا اور جنتیوں کو بٹھا کر وہ منظر دکھائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملے ہیں، حضور کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ ذکر آپ کرتے رہیں گے تو لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ تم کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا، تم محبوب الہی ہو جاؤ گے، تم محبوب سبحانی ہو جاؤ گے، تم محبوب خدا ہو جاؤ گے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ حضرت ابو امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے۔ آج جو میں جس حدیث کو پیش کرنا چاہا وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، مسند احمد میں ہے، طبرانی کی معجم کبیر میں ہے۔ ان فتن شابن اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فتح کہتے ہیں نوجوان کو، شابن یعنی نوجوان، ان فتن شابن یعنی 17-18 سال کا نوجوان یا 19 سال کا نوجوان، ان فتن شابن اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضور صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں، آ کر اس نوجوان نے کہا فقال یا رسول اللہ ایذن لی بالزنا، اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ فاقبل علیہ الناس، جب یہ سنا صحابہ کرام نے اس سے تو سارے صحابہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، دیکھنے لگے، وزجروہ، سب جھڑکنے لگے، قالوا مہ مہ، کہنے لگے چپ چپ، مہ کے معنی اس کو خاموش۔ فقال ادنہ، یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کہا ادنہ، قریب آ جاؤ۔ صحابہ نے جب اس نوجوان سے سنا کہ نوجوان کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ ایذن لی بالزنا، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے، فعل حرام، بدکاری کی اجازت دے دیجیے۔ یہ سن کر صحابہ کرام اس کی طرف متوجہ ہوئے، حیران ہو گئے، کیا پوچھتا ہے؟ وزجروہ، سب جھڑکنے لگے، قالوا مہ مہ، کہنے لگے چپ 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 ہو جا۔ یہ سن کر سید الابرار احمد مختار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان سے فرماتے ہیں ادنہ، قریب آ جاؤ۔ قال فدنا، راوی کہتے ہیں وہ نوجوان قریب آ گیا، فدنا منہ قریبا، حضور کے بہت قریب آ گیا، یعنی دنا، خود دنا کا معنی ہے قروبہ، قریب ہو گیا، دنا منہ قریبا یعنی بہت قریب آ گیا، بہت قریب آ گیا، جہاں آنا تھا وہاں آ گیا۔
جو انسانیت کا مقصد اصلی ہے وہاں آ گیا، جو مقصود ہے انسان کا وہاں آ گیا۔ دنا منہ قریبا، سید ابرار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں، آپ سے بہت زیادہ قریب آ گیا۔ قال فجلس، وہ نوجوان آ کر بیٹھ گیا، حضور سے بہت قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ اتحبہ لامک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو جب وہ قریب بیٹھ گیا تو آقا اس سے پوچھتے ہیں کیا تو اس کام کو تیری ماں کے ساتھ ہو پسند کرے گا؟ کس کام کو سن رہا؟ زنا۔ اتحبہ لامک، کیا تو اس فعل کو تیری ماں کے ساتھ کوئی کرے یہ تو پسند کرے گا؟ یہ سن کر وہ نوجوان عرض کرتا ہے قال لا واللہ جعلنی اللہ فداءک، وہ نوجوان کہتا ہے نہیں، خدا کی قسم نہیں، میں پسند نہیں کروں گا، اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے۔ لا واللہ جعلنی اللہ فداءک، ہرگز نہیں میرے سرکار، میں پسند نہیں کروں گا کہ میری ماں کے ساتھ کوئی یہ سلوک ہو، ابھی یہ سلوک ہو، میں پسند نہیں کروں گا۔ جعلنی اللہ فداءک، چاہتا ہوں کہ خدا مجھے آپ پر قربان کر دے، خدا مجھے اسلام پر قربان کر دے، نہیں کہتے ہیں وہ، خدا مجھے آپ پر قربان کر دے۔ جعلنی اللہ فداءک، یہ سن کر حضور فرماتے ہیں وَلَلنَّاسِ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، اسی طرح لوگ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ یہ ہو پسند نہیں کرتے، یعنی جس کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوگا وہ کسی کی ماں رہے گی۔ أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ، تیری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہو تو پسند کرے گا؟ تو نوجوان عرض کرتا ہے لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداءک، ہرگز پسند نہیں کروں گا میں، خدا کی قسم ہے اللہ کے رسول، میری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہو، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کر دے۔ حضور فرماتے ہیں سن کر وَلَلنَّاسِ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، اسی طرح لوگ اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک ہو پسند نہیں کرتے۔ پھر آقا پوچھتے ہیں اَفَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ، کیا تو اس کام کو تیری بہن کے ساتھ ہو پسند کرے گا؟ تو صحابی نوجوان عرض کرتے ہیں لا واللہ جعلنی اللہ فداءک، ہرگز نہیں اے اللہ کے رسول، میں پسند نہیں کروں گا کہ میری بہن کے ساتھ ایسا ہو، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کر دے۔ آقا فرماتے ہیں وَلَلنَّاسِ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ، اسی طرح لوگ بھی اپنی بہنوں کے ساتھ یہ ہو پسند نہیں کرتے۔ پھر آقا پوچھتے ہیں اَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ، کیا تیری پھوپھی کے ساتھ یہ کام ہو تو پسند کرے گا؟ تو صحابی نوجوان عرض کرتے ہیں لا واللہ جعلنی اللہ فداءک، ہرگز نہیں پسند کروں گا اللہ کے رسول کہ میری پھوپھی کے ساتھ یہ ہو، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کر دے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اسی طرح وَلَلنَّاسِ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ، اسی طرح لوگ بھی جو ہے اپنی پھوپھیوں کے ساتھ یہ ہو، کوئی کسی کو پسند نہیں ہے۔ پھر آقا پوچھتے ہیں اَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ، کیا تمہاری خالہ کے ساتھ یہ سلوک ہو تم خوش ہوگے؟ تو صحابی نوجوان نے عرض کیا یا رسول اللہ لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، نہیں اللہ کے رسول، ہرگز نہیں، خدا کی قسم میں خوش نہیں ہوں گا، میں پسند نہیں کروں گا کہ میری خالہ کے ساتھ یہ سلوک ہو۔ آقا فرماتے کذالک الناس لا يحبونہ لخالاتہم، لوگ بھی اپنی خالہوں کے ساتھ یہ سلوک ہو پسند نہیں کرتے۔ نوجوان کہاں تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، تصور کیجئے بہت قریب بیٹھا ہوا، فوضع یدہ علیہ، حضور نے اپنا دست مبارک اس پر رکھا اور دعا کی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ تو اس کے گناہ کو معاف کر دے اور اس کے قلب کی تطہیر فرما دے، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما، اس کی عصمت کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں فصارا بعد ذالک الفتى لا یلتفت الی شیء، اس واقعے کے بعد وہ نوجوان ایسا ہو گیا کہ کسی شے ہی کو نہیں دیکھتا۔ یہ میں نے ترجمہ کیا آپ کے سامنے، اس کی شرح مختصر۔ اس حدیث میں ہمیں کیا کیا درس ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے، کہ اب وہ نوجوان جو آئے ہیں آ کر اجازت مانگے ہیں، وہ ہیں کون؟ صحابی۔ انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ انسانوں میں صحابہ کرام کا طبقہ ہے۔ صحابی آ کر یہ اجازت لے رہے ہیں، پہلے تو ہو سکے تو معقول تعویل کرنا ہے،
اگر تعویل نہیں ہو سکتی تو سکوت اختیار کر لینا ہے اور صحابہ کے بارے میں اچھا عقیدہ ہی رکھنا ہے. اور صحابہ کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ سب کے سب غوث اعظم سے افضل ہیں. اب اس کی جو تعویل ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہ صحابی نوجوان جو اجازت لے رہے ہیں، یاد رکھنا مجھے ایسا لگتا ہے زنا کی اجازت، اس اجازت کی وجہ کیا ہے؟ ان پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات و تصرف کے عقیدے کا غلبہ حال ہو گیا. میرے آقا مختار ہیں، میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے احکام میں بھی اختیار دیا ہے، میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور حرام کے مسئلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. آپ جسے حلال کہیں وہ حلال، آپ جسے حرام کہیں وہ حرام. کبھی کھانے کو آپ نے حرام کہہ دیا تو کھانا حرام، اور اسی وقت کسی کے لیے حضور نے فرمایا تو کھا تو اس کے لیے حلال. تو یہ عقیدہ ہے صحابہ کرام کا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف و اختیارات کے عقیدے و نظریہ کا غلبہ حال ہو گیا، پیارے عقیدے کا غلبہ حال ہو گیا کہ میرے آقا مختار ہیں. اور دوسرا یہ عقیدہ، یہ آ کر پوچھنا ان کا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت و شفقت جو ہے اس کا جو عقیدہ ہے، میرے آقا شفیق ہیں، کریم ہیں، رؤوف الرحیم ہیں، میرے آقا بڑے معاف کرنے والے ہیں. یہ آقا کے اخلاق کے بارے میں جو ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ تھا، اس کا غلبہ حال ہو گیا کہ میرے آقا جھڑکیں گے نہیں، میرے آقا کریم ہیں، میرے آقا رؤوف الرحیم ہیں، میرے آقا رحمت للعالمین ہیں. اس غلبہ حال کی وجہ سے آپ نے وہ پوچھا، اور وہ جو حال ہوا زنا کی اجازت پوچھ رہے ہیں آپ، یہ بتا رہے ہیں کہ میں زنا نہیں کروں گا جب تک اجازت نہیں ملے گی، ہرگز نہیں کریں گے، آپ اجازت دو تو کروں گا. ظاہر بات ہے، آج ہم بھی بولے اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے تو شراب حلال ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیے ہوتے تو ہم شراب پیتے. تو کیا مانا؟ اجازت نہیں دیں گے تو نہیں پئیں گے، اور اجازت نہیں دی حضور نے. جس پر زنا کا غلبہ ہوتا ہے وہ پوچھتا نہیں، کر دیتا ہے زنا. یعنی وہاں نفاق کا شائبہ بھی نہیں ہے. جو زنا کا شوقین رہتا ہے، جو زنا کرنا چاہتا ہے، وہ لوگوں سے پوچھتا نہیں، زنا کر دیتا ہے. یہ آ کر پوچھ رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ اجازت ہے تو کروں گا ورنہ ہرگز نہیں کروں گا. اور اس پوچھتے وقت آپ کو یہ خیال ہے کہ میرے آقا کو اللہ نے مختار بنایا ہے، اللہ نے قدرت دی ہے، اور اگر آقا اسے حلال کہہ دیں تو میرے لیے حلال ہو جائے گا. جیسا کہ متع یعنی موقوتی نکاح، عارضی طور پر، ٹیمپریری طور پر نکاح کر لینا، چند پیسے دے کر کچھ وقت کے لیے کسی سے نکاح کر لینا، اسے متع کہتے ہیں. یہ اوائل اسلام میں جائز تھا، پھر خیبر کے دن سرکار نے قیامت تک کے لیے حرام ٹھہرا دیا. آج وہ جس طرح زنا حرام ہے اسی طرح وہ بھی حرام ہے. تو شروع میں حلال تھا نا، کیوں حلال تھا؟ اللہ اس کے رسول نے حلال رکھا تو حلال. جو اب زنا ہے، آج کوئی متع کرے تو ہم اسے زانی کہیں گے، آج کوئی متع کرے تو حرام کرنے والا ہوا، گناہ کرنے والا ہوا. ایک ہفتے کے لیے نکاح یہ بول کے کرتا ہے تو کیا ہوا؟ وہ گناہگار ہو گیا، زانی ہو گیا، حرام کرنے والا ہوا. آج وہ حرام ہے. اوائل اسلام میں وہ جائز تھا، ایک مدت کے لیے وہ جائز رکھا گیا. تو معلوم ہوا آج جو حرام ہے، گندا کام ہے، اس وقت وہ گندا نہیں. جب محمد رسول اللہ اجازت دیتے ہیں وہ گندا کام نہیں، اس پر کوئی عذاب نہیں، اس کے کرنے والے پر اس پر کوئی عذاب نہیں. اسلام میں ابتدا میں ایک مدت، یعنی جب جنگیں ہو رہی تھی ابتدا میں ایک مدت میں وہ حلال تھا. خیبر کے دن قیامت تک کے لیے حرام ٹھہرا دیا گیا. سارے اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے اس پر کہ متع حرام ہے، اور متع کو جائز سمجھنے والے دائرہ اہل سنت سے باہر ہیں، وہ ہیں شیعہ. شیعہ کے نزدیک متع کرنا جائز بھی ہے، مستحب بھی ہے، معاذ اللہ کار ثواب ہے. ان کے کتاب اصول الکافی کلینی کی لکھی ہوئی، اس میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حضور پر جھوٹ ہے. اصول الکافی یہ جس طرح اہل سنت کے پاس صحیح البخاری ہے، ویسا شیعہ کے پاس اس کتاب کا مقام ہے. اس میں کیا لکھا ہے کہ حدیث میں ہے، اس میں لکھا ہے، وہ حدیث نہیں ہے،
یہ اب جو میں اس کی بات سناؤں گا وہ افترا ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ بہتان ہے۔ اس حدیث کو گھڑنے والے پر خدا کی لعنت ہے کہ وہ لکھتا ہے اس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار جو کوئی متا کرے گا اسے حضرت حسین کا درجہ حاصل ہوگا۔ بولو یہ گستاخی نہیں ہے؟ 2 بار جو متا کرے گا اسے امام حسن کا درجہ حاصل ہوگا، 3 بار جو متا کرے گا اسے مولا علی کا درجہ حاصل ہوگا۔ دیکھو اہل بیت کو چاہنے والے کون ہیں، اہل بیت کے گستاخ کون ہیں۔ اور آگے لکھتا ہے کہ 4 بار جو کرے معاذ اللہ معاذ اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ فرماتے اسے میرا درجہ حاصل ہوگا۔ متا کر کے جو غسل کرے گا اس غسل سے کہ ہر خطرے سے ایک فرشتے کو اللہ پیدا کرے گا، قیامت تک وہ فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ اب متا سمجھے نا آپ، وہ کھلا زنا ہے کہ بھائی چند پیسے دے کر کسی عورت سے کچھ وقت کے لیے نکاح کر لینا، بھائی 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے، بھائی یہ متا زنا۔ مدنی زندگی میں جب جنگیں ہو رہی تھی خیبر سے پہلے ایک مدت تک کے لیے سرکار نے اس کی اجازت دے دی تھی، تو ہم کیا بولیں، کیا عقیدہ رکھیں گے کہ اس وقت یہ حلال، آج وہ کیا ہے، حرام ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا حلال اور حرام کی بنیاد مصطفیٰ کے فیصلے پر ہے۔ اگر خدا کے رسول نے کہہ دیا جائز ہے تو جائز ہے، خدا کے رسول نے کہہ دیا یہ حرام ہے حرام ہے۔ نکاح جو ہوتا ہے، نکاح ہم کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں تو حلال طیب، پاکی ہی پاکی ہے، ورنہ کسی عورت سے ملنا کیا ہے، سنت کو چھوڑ کر عورت سے ملنا، سنت کے طریقے چھوڑ کر عورت سے ملنا کہ زنا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو معلوم ہوا فعل کو پاک کرنے کا کام مصطفیٰ کے حکم کا ہے۔ تو رمضان کے صبح میں حضور نے فرما دیا کھانا نہیں، خدا نے فرمایا کھانا نہیں، حرام ہے کھانا۔ رات میں حضور نے فرما کھا لو، کھا لینا حلال ہے۔ اگر حضور فرما دے رات میں نہیں کھانا دن میں کھانا، تو رات میں کھانا حرام ہوتا، دن میں کھانا حلال ہوتا۔ تو حضور کے فیصلے پر بات ہے۔ وہ صحابی رسول دیکھتے ہیں کہ حضور کسی کو کی اجازت، کسی شے کی اجازت دے تو وہ شے پاک ہو جاتی ہے، وہ اجازت سے پہلے ہرگز نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، سوچو اجازت ملی تو شے حلال ہو جائے گی، تو حلال چیز مانگ رہے ہیں اس اعتبار سے، یعنی آپ اجازت دے تو کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ پھر پوچھنے کی ہمت کیا ہے؟ سرکار کی رافت و رحمت، سرکار کا کرم، جانتے ہیں رحمت للعالمین ہیں، سب کو گھیرنے والے ہیں، سب کو بچانے والے ہیں، سب کو خدا سے ملانے والے ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں۔ اور سرکار مختار ہیں، سرکار مقتدر ہیں، سرکار کو اختیار ہے، یہ عقیدہ ان کا آ کر پوچھتے ہیں۔ تو وہ جو پوچھنا تھا، اب دوسرے صحابہ نے نہیں پوچھا، انہوں نے پوچھا، وہ ایک لمحے کے لیے ان سے ذلت ہوئی، پیر پھسلنا کہتے ہیں، ایک لمحے کے لیے، کیونکہ وہ پیغمبر نہیں ہیں، وہ رسول نہیں ہیں، وہ نبی نہیں ہیں۔ حضور سے آ کر پوچھتے ہیں ایذن لی بزنا، یا رسول اللہ زنا کی اجازت دی۔ صحابہ کرام نے انہیں ڈانٹا، کہا چپ چپ ہو جاؤ۔ یاد رکھنا یہ صحابہ کرام جو ڈانٹ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ عظمت ہیبت مصطفیٰ محمد الرسول اللہ کی ہیبت کا غلبہ ہے۔ کہاں پوچھ رہا ہے؟ کس سے پوچھ رہا ہے؟ وہاں رافت و رحمت مصطفیٰ کا غلبہ ہے، یہاں ہیبت و جلالت کا غلبہ ہے۔ رافت و رحمت وہ بھی حقیقت ہے، جلالت و ہیبت وہ بھی حقیقت ہے۔ چپ چپ ہو جاؤ۔ اور جو چھوٹے نیک ہیں وہ ڈانٹ رہے ہیں، اور جو سب سے بڑے نیک ہیں اودنو، قریب ہو جا۔ ہانکنا، ہکالنا، دھتکارنا، ران دینا یہ رحمت للعالمین کا کام نہیں ہے۔ اودنو، قریب آ جاؤ۔ اور حضور نے نہیں فرمایا میں اجازت دے نہیں سکتا، اختیار ہے میں نہیں دیتا، مجھے ذرا برابر پسند نہیں۔ میرے صحابہ کو اتنا ناپسندیدہ ہے، صحابہ کا تقوی، صحابہ کی پرہیزگاری، صحابہ کا خوف الہی، حضور کے خوف الہی کی ایک جھلک ہے وہ۔
تو معلوم ہوا صحابہ اس قدر ناراض ہو رہے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پر کتنا بوجھ ہوا ہوگا۔ پھر سرکار رؤوف الرحیم ہیں، انتہا درجے کے صبر کے ساتھ سرکار فرماتے ہیں اذنوا۔ تو اس میں معلمین مرشدین کو یہ رہبری ہے کہ کسی سے کچھ غلطی ہو جائے تو اسے دھتکارنا نہیں، اسے سدھار دینا، اسے دور نہیں کرنا، اسے قریب بلا کر اسے سمجھا دینا، اس کی اصلاح کر دینا۔ تو اصلاح بعد کرنا، پہلے قریب کرنا، قریب کرنے کے بعد اصلاح کرتے ہیں تو اصلاح بہت زیادہ اثر کرتی ہے۔ اذنہ قریب ہے، فدنا منہ قریبا، راوی کہتے ہیں بہت زیادہ قریب آ کر بیٹھ گیا، انہوں جلسا بیٹھ گیا۔ آج ہمارا کوئی معلم ہے، استاد ہے تو کیا کرے گا؟ اسے ڈانٹ دے گا، کھڑا کر کے اسے سمجھائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے قریب بلا کر بٹھاتے ہیں۔ اب بولو صحابی کا حال کیا ہوا ہوگا؟ اب کیا خیال رہے گا ان کے ذہن میں؟ کون ہے ان کے دل و دماغ میں؟ جلوہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب بٹھا کر ان سے کہتے ہیں اتحبہ لامک، قریب بٹھا کر کیا تو تیری ماں کے لیے اس کام کو پسند کرے گا؟ وہ کیا کام تھا؟ زنا۔ وہ نام نہیں لے رہے ہیں، بتا رہے ہیں نام لینا بھی پسند نہیں مجھے۔ تم میرے عاشق ہو نا، تم مجھ پر مرتے ہو نا، تم میرے دیدار پر قربان ہوتے ہو نا، میرا حال یہ ہے کہ نام لینا بھی پسند نہیں ہے۔ اتحبہ لامک، تیری ماں کے ساتھ وہ ہو تو پسند کرے گا؟ یہ سن کر یا اللہ اس صحابی کے قلب مبارک کا کیا حال ہوا ہوگا، خدا جانے، رسول اللہ جانے، وہ صحابی جانے۔ تو عرض کرنے لگے لا واللہ جعلنی اللہ فداک، ہرگز نہیں، میں پسند نہیں کروں گا، میری ماں کے ساتھ یہ سلوک ہو میں نہیں پسند کروں گا۔ بات ہو گئی، بات ہو گئی نا؟ تو پسند کرے گا کیا؟ نہیں پسند کروں گا، خدا کی قسم نہیں۔ جعلنی اللہ فداک، اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے، اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے۔ حضور فرماتے ہیں وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، لوگ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ اس سلوک کو پسند نہیں کرتے۔ یہ کیا ہے؟ بات بات پر سرکار یہ پوچھ کر ان کو سمجھا رہے ہیں، یہ آدمی کے ضمیر کو زندہ کرنا۔ آج ہم تربیت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کسی کو، تو کبھی سدھرے گا نہیں، تو نالائق ہے، تو نالائق تھا، نالائق ہے، نالائق ہی مرے گا، تو سدھرے گا نہیں، چل نکل جاہل بیل۔ قریب بلا کر بٹھا کر، صحابہ ابرار ہیں، مصطفیٰ سید الابرار ہیں، نیک جھڑک رہے ہیں، اور وہ جو جھڑک رہے ہیں وہ فیضان محمدی سے جھڑک رہے ہیں، صحابہ ہیں وہ، اور بلا رہے ہیں وہ محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ یہ نظام ہے قدرت کا، یہ نظام رسالت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی شان ہے۔ وہ جھڑک رہے ہیں، کس کے فیضان سے؟ کس کی تربیت ہے؟ سرکار کی تربیت ہے۔ سرکار جھڑکتے نہیں، کیونکہ صحابہ جھڑکے تو کھڑا ہوا ہے نوجوان، حضور جھڑکے چیخ مار کے مر جائے گا، وہ اس کی سزا نہیں ہے، اور جھڑکنا چاہیے، جھڑک رہے ہیں۔ سرکار جھڑکنے والوں کو جھڑکنے سے منع نہیں کر رہے ہیں، مطلب تم آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ بلانا بھی حضور کی طرف سے ہے، جھڑکنا بھی حضور کے فیضان سے ہے۔ قریب بلا کر بٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری ماں کے ساتھ وہ پسند کرو گے، تو اس کے ضمیر کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ وہاں صحابی ہیں، ان کو رکھ کر ہمارے شاگرد کے بارے میں کس طرح تربیت ہو، ہمارے شاگرد کو ہم کس طرح تربیت کریں، یہ سمجھایا جا رہا۔ وہ تو صحابی ہیں، صحابی سامنے ہیں، تربیت ہماری ہو رہی ہے۔ ایک نظر مصطفیٰ کی کافی ہے، ایک نظر حضور نے دیکھا ہو گیا، وہاں کچھ بھی نہیں رہا۔ یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، بلا کر بٹھا کر تمہاری ماں کے ساتھ یہ سلوک ہو تم پسند کرو گے؟ لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، ہرگز نہیں پسند کروں گا، اے اللہ کے رسول میری ماں کے ساتھ یہ سلوک ہو میں پسند نہیں کروں گا، اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے۔ پھر سرکار پوچھتے ہیں تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہو تم پسند کرو گے؟ لا واللہ یا جعلنی اللہ فداک، ہرگز نہیں پسند کروں گا میں، اے اللہ کے رسول میری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہو میں پسند نہیں کروں گا، خدا کرے کہ خدا مجھے آپ پر قربان کر دے۔ سرکار فرماتے ہیں لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس سلوک کو پسند نہیں کریں۔ تم جس سے بھی زنا کرو گے وہ کسی کی ماں رہے گی، یا کسی کی بیٹی رہے گی، یا کسی کی بہن رہے گی، کسی کی پھوپھی رہے گی، کسی کی خالہ رہے گی،
تو جو تمہارے لیے تم پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کرو. یہ درس دیا جا رہا ہے. آج ہمارا کوئی ہوتا کیا کرے گا؟ اسے کوڑے مارو، قید کر دو، بھگاؤ اسے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا طریقہ ہے. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اتحبہ لاختک، تمہاری بہن کے ساتھ یہ سلوک ہو تم پسند کرو گے؟ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں لا واللہ جعلنی اللہ فداک، ہرگز نہیں پسند کروں گا میں، میرے سرکار میری بہن کے ساتھ یہ سلوک ہو، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کر دے. سرکار فرماتے ہیں اسی طرح لوگ بھی اپنی بہنوں کے ساتھ اسے پسند نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تحبہ لعمتک، تمہاری پھوپھی کے ساتھ یہ سلوک ہو تم کو پسند ہوگا؟ نہیں. یا رسول اللہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے. حضور فرماتے ہیں اسی طرح لوگ بھی اپنی پھوپھیوں کے ساتھ اس فعل کو پسند نہیں کرتے. پھر سرکار پوچھتے ہیں اتحبہ لخالتک، کیا تمہاری خالہ کے ساتھ یہ سلوک ہو تم پسند کرو گے؟ صحابی عرض کرتے ہیں لا واللہ یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے رسول ہرگز نہیں، اللہ کی قسم میں نہیں پسند کروں گا کہ میری خالہ کے ساتھ یہ سلوک ہو، کہ اے اللہ کے رسول اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے. سرکار فرماتے ہیں اسی طرح لوگ بھی اپنی خالہوں کے ساتھ اس سلوک کو پسند نہیں کرتے. یہ تربیت ہو گئی. اس کے بعد سرکار اپنا دست مبارک ان پر رکھتے ہیں، دست مبارک رکھ کر دعا کرتے ہیں. عموماً دعا میں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں. اب یہاں دعا ہو رہی ہے ان پر ہاتھ رکھ کر اللہ سے مانگ رہے ہیں ان کے لیے اور ان پر ہاتھ رکھیں. اس میں کیا عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ تبرک بھی چاہیے، برکت بھی چاہیے، برکت کا عقیدہ ہے. یہ دست مبارک رکھنا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فضول کام کر ہی نہیں سکتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل ان اتبع الا ما یوحی الی من ربی، اے محبوب آپ فرما دو. قرآن میں اس طرح کی آیت کئی مقامات پر بیان ہو کر ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں میرے رب کی طرف سے جو وحی ہوتی ہے اسی کی پیروی کرتا ہوں، اسی کے پیچھے چلتا ہوں. تو معلوم وہاں ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ خدا کی وحی ہے، ہاتھ رکھو اس پر. ایسا ہی دے سکتا ہے نا دینے والا؟ نہیں، دینے والا ہی حکم دیتا ہے تمہارا ہاتھ رکھو. وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک ان پر رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس لڑکے کے گناہ کو معاف کر دے. جو بھی گناہ ہوا، جو بھی لغزش ہو گئی اس نے پوچھ لیا، معاف کر دے. اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ، اور اس کے دل کو پاک کر دے. وحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. اتنا حضور نے کیا. راوی کہتے ہیں سارا بعد ذالک الفتى لا یلتفت الی شیء، وہ نوجوان اس واقعے کے بعد ایسا ہو گیا کسی شے کو دیکھتا ہی نہیں. آتے وقت وہ زنا کی اجازت مانگتا ہے، جاتے وقت کسی شے کو دیکھتا ہی نہیں. تو اس سے معلوم ہوا، ایک سبق یہ ملا کہ کسی کی اصلاح کرنا ہے تو اسے دور کر کے، دھکا دے کے، اسے گالی دے کے، اسے دور کر کے، یہ اصلاح کا طریقہ نہیں. اسے قریب کر کے اس کی اصلاح کرنا ہے. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، گناہگاروں کو قریب کر کے اصلاح کرنا بول کر یہ خود بھی گناہگار ہو جاتے ہیں. یہ ایک تماشا، یہ ایک ڈھکوسلا. کیوں بھائی آپ کافروں کے ساتھ رہتے ہیں، فاسقوں کے ساتھ، ان کو سدھارنے کے لیے. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی سے غلطی ہو تو اسے دھکا دے کر دور کر دیتے ہیں. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہ خود بھی گناہگار بن کر اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور یہ بولتے ہیں پوچھنے پر کہ بھائی اسے سدھارنا چاہتے ہیں. آپ کافروں کے ساتھ کیوں رہتے ہیں، کافروں سے کیوں دوستی کرتے ہیں؟ نہیں بھائی اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، خود پہلے اسلام پر نہیں ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کافروں کے ساتھ رہتے ہیں، کافروں سے دوستی کرتے ہیں. یاد رکھنا دوستی کافروں سے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. جب اس سے دوستی بالکل حلال ہے، آپ کیوں کافر نہیں ہو جاتے؟ معلوم ہے کہ برا ہے، یہ بھلا ہے، ایک جہنم ہے، ایک جنت ہے. اللہ غفار ہے، غفور ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قہار ہے، جبار ہے، منتقم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں، بشیر ہیں، نذیر بھی ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلالی بھی ہیں، جمالی بھی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگیں ہوئی ہیں. یہ سب ہے نا، سب یکساں ہیں، سب برابر ہیں. اس مسئلے میں ان کی پراپرٹی پر کوئی قبضہ کرے تو وہاں الگ الگ ہو جائے. سوچو، میں سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کافروں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کافروں سے دوستی کر لیتے ہیں اور کر کے کیا کرتے ہیں کہ انہیں کیوں بھائی کر رہے ہیں، میں ہمیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں.
آپ خود اسلام میں رہیے، آپ پکے مسلم ہو جائیے، یہ خود بڑی دعوت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ گناہوں سے سخت نفرت کرتے ہوئے، گناہ سے سخت ترین نفرت کرتے ہوئے، گناہگار کو دھکا دے کے دور کرنا نہیں، اسے قریب کر کے گناہ کو سے دور کر دینا۔ اور آپ کیسے رہنا؟ آپ گناہ سے نفرت کرنے والے رہنا، آپ گناہ سے بچ کر رہیں، گناہوں سے نفرت کرتے رہیں، گناہوں سے نفرت کرتے رہیں، گناہوں سے بچ کر رہیں، اور اس کے بعد گناہگار کو قریب کریں۔ علاج کرنے والا معالج پہلے بیماری سے بچ کر رہتا ہے اور بیماری سے ڈرتا رہتا ہے۔ بیماری سے ڈاکٹر ڈرتا رہتا ہے، وہ بیماری آ جائے اسے چاہتا ہے کیا؟ بیماری سے ڈرتا، بہت ڈرتا ہے، اور علاج کر کے پرہیز کرتا ہے، اور اس کے بعد بیمار سے ملتا ہے، وہ بھی کیا کیا کرتا ہے؟ دیکھو، آپ دستانے پہن لیتا ہے، ماسک پہن لیتا ہے، سب کر کے اسے قریب کرتا ہے۔ آپ پہلے اپنی حفاظت کا انتظام کر کے علاج کرتا ہے۔ ذرا پہلے خود پکے مسلم ہو جاؤ، پکے شریعت کے پابند ہو جاؤ۔ کس طرح پکے شریعت کے پابند بنیں گے؟ شریعت کے پابند بنے، پابند ہو جائیں گے۔ شریعت کیا ہے؟ جاننا۔ جانیں گے کب؟ شریعت جاننے والوں کے ساتھ رہنا، کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، عقیدہ اہل سنت کیا ہے، عقیدہ بدعت کیا ہے، سنیت کیا ہے، خارجیت کیا ہے، رافضیت کیا ہے، شیعیت کیا ہے، یہ سب جاننا۔ جاننے کے بعد جس سے بچنا ہے اس سے بچنا، جو کرنا ہے وہ کرنا، کرتے ہوئے اس حال میں بروں کو قریب کرنا، بھلا بنانے کے لیے۔ تو آپ یہاں دیکھیے، زنا کی اجازت کی ہو رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر نفرت ہے، صحابہ کرام کے دل میں زنا سے جتنی نفرت ہے اس سے کروڑوں درجے زیادہ حضور کے قلب اطہر میں اس سے نفرت ہے۔ اتنی نفرت رکھتے ہوئے اس اجازت مانگنے والے کو دور نہیں کرتے ہیں، حضور ان کو بلاتے ہیں، قریب بٹھاتے ہیں، اور ان سے اس طرح، یا اللہ ذرا دیکھیے، وہاں ان کی ماں کا نام لینا ہے، وہ صاحب کی ماں کا نام لینا، تمہاری ماں کے ساتھ یہ سلوک ہو، تمہاری بہن کے ساتھ، تو وہ لوگ سب سنیں، سارا مجمع سنے، سرکار کو پسند نہیں ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ عورتوں کا اتنا گوشہ ہے کہ ان کا نام بھی میں قریب بٹھا کر لیتا ہوں تمہیں، کہ تمہاری ماں کے ساتھ یہ سلوک ہو۔ یہ بولنے کے لیے حضور وہیں کھڑا کر پوچھتے نہیں ہیں، دیکھو تمہاری ماں کا نام، تمہاری بہن کا نام، تمہاری پھوپھی کا نام، تمہارے خالہ کا نام، تمہاری بہن کا نام میں تم کو اتنا قریب بٹھا کر بولتا ہوں، تو اتنا گوشے پردے کا اہتمام ہے اسلام میں۔ سرکار کے اس کرم کی وجہ سے کیا ہوا؟ اللہ اکبر، کہ وہ یہی کہنے لگے، جعلنی اللہ فداک، اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے، اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے، اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تو جواب کے ساتھ یہ جواب دو، حضور نہیں فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں تو حضرت صحابی رسول جواب دے کر ساتھ یہ کہتے ہیں، اللہ مجھے آپ پر قربان کر دیں، اللہ مجھے آپ پر۔ اس سے معلوم ہوا حضور پر قربان ہونا آسان کام نہیں۔ صحابی کیا بتا رہے ہیں؟ میں آپ پر قربان ہو جاؤں نہیں کہتے ہیں، اس میں سوچنا ہے، کیونکہ میں قربان ہونے کے لائق ہی نہیں۔ یہ سڑی دستی اٹھا کر میں اقبال ماموں پر قربان ہے، کیا میں بے ادبی ہو گئی؟ اس لیے صحابی ہمیں سکھا رہے ہیں، میں حضور پر قربان ہو جاؤں مت بولو، اللہ قربان کر دے، مجھے آپ پر اللہ قربان کر دے۔ جعلنی اللہ فداک، جعلنی اللہ فداک، یا رسول اللہ مجھے آپ پر اللہ قربان کر دے۔ کیا معنی؟ مجھے اللہ تعالیٰ ولی اللہ بنا دے، مجھے صفی بنا دے، مجھے متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، آپ پر قربان ہونے کے لائق پاک نفس والا مجھے اللہ بنا دے۔ جعلنی اللہ فداک، اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے۔ اللہ اسی وقت قربان کرے گا مجھے آپ پر جب میں ولی بن جاؤں گا، قطب بن جاؤں گا، غوث بن جاؤں گا، ہر گناہ سے پاک رہوں گا تو آپ پر قربان ہو جاؤں گا۔ جعلنی اللہ فداک۔ معلوم ہوا حضور پر قربان ہونے والا گناہ سے بچتا۔ قربان ہوگا کون؟ جو عاشق ہوگا، جو ذکر سے چڑھتا ہے،
ذکر کی کثرت سے بیزار ہوتا ہے، بار بار حضور کے نام لینے سے بیزار ہوتا ہے، وہ کیا قربان ہوگا؟ وہی قربان ہوگا جو بار بار حضور کا ذکر کرتا ہے، حضور کی تعریف کرتا ہے، حضور کی مدحت کرتا ہے، حضور کی ثنا کرتا ہے۔ عاشق کو معشوق کی ذات سے کام ہے، عاشق کو معشوق کے وصل سے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ حال ہمیں عطا کرے۔ تو جعلنی اللہ فداک، اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے۔ لفظ دیکھیے، حدیث میں آیا جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے تو اچھا سلوک کیے جانے والا اچھے سلوک کرنے والے کو کہے کہ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ جزا دے۔ حضور فرماتے ابلغ فی الثناء، اس نے زیادہ تعریف کر دی اس کی۔ منا صاحب نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تو میں نے کہا جزاک اللہ، اللہ جزا دے، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے تعریف نہیں کیا، یہ دعا کی۔ کیا ہے یہ؟ دعا۔ حضور فرماتے زیادہ تعریف ہو گئی ان کی۔ جزاک اللہ خیرن بولنا کیا ہے؟ یہ تعریف میں مبالغہ ہے، بہت زیادہ تعریف کرنا ہے۔ ظاہر تو امام دعا ہے، اللہ جزائے خیر دے، آپ نے مجھے چائے پلائی، اللہ جزائے خیر دے۔ حضور فرماتے زیادہ تعریف ہے، یعنی حضور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کہنے والا یہ بتا رہا ہے آپ نے جو میرے ساتھ اچھا سلوک کیا اس کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، اس کی جزا میں نہیں دے سکتا۔ کون دے اس کی جزا؟ اللہ اکبر۔ آپ نے مجھے شربت پلایا، میں کیا کہتا ہوں؟ جزاک اللہ خیرن، اللہ جزا دے۔ یعنی یہ بتا رہا ہے کہ اس احسان کا بدلہ میں دینے سے قاصر ہوں، اللہ اس کی جزا دے۔ مولا کیا ہوا؟ دعا بھی ہو گئی، تعریف بھی ہو گئی ایک ساتھ۔ اللہ جزا دے بولے تو اس کی تعریف ہو گئی، یہاں اللہ قربان کر دے مجھے، معلوم ہوا قربان ہونے کی تعریف ہے۔ قربان ہونا اتنا عظیم مقام ہے، بول لیتے ہم حضور پر قربان، حضور پر قربان ہو گئے تو ایسے رہتے نہیں۔ کسی دنیاوی محبوب پر جو قربان ہو جاتا، اس کی اداؤں پر فدا ہو جاتا، وہ یہ رہتا نہیں، وہ ہو جاتا، مٹ جاتا، اس کی اپنی انا رکھتا نہیں، اپنی عزت کا خیال رکھتا نہیں۔ تو حضور پر قربان ہونا معمولی بات نہیں، ولایت حاصل کرنے کو حضور پر قربان ہونا کہتے ہیں۔ جعلنی اللہ فداک، اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے۔ یعنی یہ کام ہمارے بس کا نہیں، آپ پر قربان ہونا یعنی ولی ہونا ہماری سکت میں نہیں ہے۔ ہم ولی نہیں ہو سکتے، ہم قطب نہیں ہو سکتے، ہم غوث نہیں بن سکتے، ہم خواجہ نہیں بن سکتے۔ کون بنا سکتا ہے؟ اللہ بنا سکتا ہے۔ جب ہم خواجہ غوث بنتے ہیں، خواجہ بنتے ہیں، قطب بنتے ہیں، ولی بنتے ہیں تو آپ پر قربان ہو جاتے ہیں۔ آپ جعلنی اللہ فداک، اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے، اللہ مجھے آپ پر قربان۔ حضور وہاں نیکی کا درس دے رہے ہیں، اللہ مجھے نیک بنا دے، اللہ مجھے نیک بنا دے، یہ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے۔ یعنی آپ پر قربان ہو گیا تو میں نیکی ہی رہوں گا، آپ پر قربان ہو گیا تو میں متقی ہی رہوں گا۔ جعلنی اللہ فداک، جعلنی اللہ فداک، جعلنی اللہ فداک، بارہا یہی کہتے ہیں جعلنی اللہ فداک۔ حضور ایک ہی وقت ان سے پوچھ سکتے تھے اتحبہ لامک وعمتک واختک وخالتک وابنتک، کیا تیرے یہ اس کام کو تو تیری ماں کے ساتھ، تیری بہن کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ، تیری پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ ہو تو پسند کرے گا؟ ایک ہی وقت پوچھ لے سکتے تھے نا، نہیں 5 بار پوچھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا خدا یہ سننا چاہتا ہے جعلنی اللہ فداک، جعلنی اللہ فداک، جعلنی اللہ فداک، جعلنی۔ یہ ہے آج کا وظیفہ، یہ وظیفہ میں وظیفہ دیتا ہوں، خدا ولایت دے گا اس کو جو یہ اس وظیفے کو اختیار کر لے گا۔ جعلنی اللہ، یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، یا رسول اللہ۔ کون کون اس وظیفے پر عمل کریں گے؟ ہاں، جب بھی حضور کی بارگاہ میں سلام کرتے ساتھ یہ بولو جعلنی یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک۔ اس صحابی کے صدقے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسا بنائے گا کہ آپ بھی اشیاء سے چہرہ پھیر لیں گے، آپ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں گم ہو جائیں گے۔ جعلنی اللہ فداک، جعلنی اللہ فداک، اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے، اللہ مجھے۔ یہ صحابی کی دعا ہے،
یہ صحابی کی دعا ہے، وہ صحابی جنہیں قرب محمدی حاصل ہوا ہے، وہ صحابی یہ دعا کرنے کے بعد، میں نے کیا کہا تھا، خدا اور رسول کا قرب خاص حاصل کرنے کے لیے صحابی وہاں آئے ہیں، قرب میں ہیں، مگر کیا ہوا، قریب بٹھائے گئے۔ اس کے بعد یہ دعا بار بار کرنے کے بعد دست مبارک رکھتے ہیں، یہ قرب خاص و اخص ہے۔ سرکار بتا رہے اس دعا کا یہ اثر ہے، جعلنی اللہ فداک، جعلنی اللہ فداک، یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک۔ اے اللہ کے رسول، اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے، اے اللہ کے رسول، اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے، اے اللہ کے رسول، اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے۔ 5 بار انہوں نے یہ کہا۔ اس کے بعد سرکار ان پر ہاتھ رکھتے ہیں، حضور کا ہاتھ، وہ ہاتھ جسے خدا اپنا ہاتھ کہتا ہے، وہ ہاتھ ان پر آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیر دستگیر کے دامن کو جو ہاتھ پکڑ لے وہ چور نہیں رہتا، ابدال ہو جاتا ہے۔ یہاں محمد مصطفیٰ کا ہاتھ آ گیا۔ کب آیا؟ جعلنی اللہ فداک، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آیا۔ بولو، حضور کے قریب بیٹھنا یہ قرب محمدی ہے نا۔ حضور اپنا دست مبارک اوپر رکھیں، یہ قرب خاص ہے نا۔ یہ کب ہوا؟ اس وظیفے کے بعد۔ جعلنی اللہ فداک، جعلنی اللہ فداک، اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے، اللہ مجھے، یہ ہے دعا۔ عربی جاننے والے جانتے ہوں گے یہ دعا ہے اور یہ اخبار بھی ہے۔ اللہ مجھے آپ پر قربان کر دیا، قربان ہو چکا ہوں میں۔ جعلنی اللہ فداک، جعلنی اللہ فداک۔ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، یہ دعا بھی بولتے ہیں، اخبار بھی بولتے ہیں۔ کر دیا یعنی دعا کرنے کے بعد ایسا یقین رکھنا اللہ پر، دعا کرنے کے بعد یقین رکھنا کہ اللہ میری دعا سن چکا کیونکہ میں اللہ سے مانگا ہوں۔ جعلنی اللہ فداک، یا رسول اللہ، اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے۔ سرکار ان پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ دیکھو بزرگوں سے ایک ذلت ہوتی ہے تو اس میں ہمارے لیے اتنا فائدہ ہے، اس لیے صحابہ کی ذلت کو اپنے گناہ اور اپنے ذلت کے جیسا نہیں سمجھنا۔ وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں، ایک لمحے کے لیے ذلت ہوئی، اس کے بعد قربت ہی قربت ہے، قربت ہی قربت ہے۔ خدا ان کی جوتیوں کا صدقہ ہمیں عطا کرے۔ جعلنی اللہ فداک، سرکار ان پر ہاتھ رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا بھی چاہیے، دوا بھی چاہیے، دعا بھی چاہیے، برکت بھی چاہیے۔ سرکار بتا رہے دعا بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، اللہ سے لے رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں۔ پھر ہوا کیا؟ سارا بعد ذلك الفتى لا يلتفت الى شيء۔ راوی کہتے ہیں، ابو امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ نوجوان رضی اللہ عنہ اس واقعے کے بعد لا یلتفت، التفت یلتفت کو مانے رخ کرنا، مڑ کے دیکھنا، التفات کرنا، کسی چیز کو دیکھتے ہی نہیں تھے۔ زنا تو بہت دور کی چیز ہے، کسی کو دیکھتے ہی نہیں۔ میں یہ شرح کرتا ہوں، شے کہتے ہیں ما سوی اللہ کو، اللہ خالق کل شے، اللہ ہر شے کا خالق ہے۔ شے کے معنی مخلوق، شے کے معنی ما سوی اللہ، لا یلتفت الی شیء، مخلوق سے آپ نے صرف نگاہ کر لی، خالق ہی مشاہدے میں رہے، خالق کے شہود کی مستیوں میں رہے، خالق ہی خالق ہے ان کی آنکھوں میں، لا یلتفت الی شیء۔ تو معلوم ہوا ہر شے سے صرف نگاہ کر کے خالق ہر شے کے خالق کی ذات کے مشاہدے میں مصروف و مشغول ہو جانا، یہ کیا ہے؟ خدا کا قرب خاص و اخص ہے۔ تو معلوم ہوا جعلنی اللہ فداک کا وظیفہ پڑھنے والے کو مصطفیٰ کا قرب خاص بھی حاصل ہوتا ہے، خدا کا قرب خاص بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ عنوان دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے قرب خاص کو حاصل کرنے کے لیے ایک وظیفہ۔ بحمد اللہ ہمارے سلسلے کا ایک رواج ہے، ہمارے سلسلے کا ایک طریقہ ہے، ہر نماز کے بعد ہم آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں نا، کرتے نہیں، کون کون کرتے ہیں؟
ہر نماز کے بعد الحمدللہ کرتے ہی ہیں، تو اس کے ساتھ یہ شریک کر لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداءک، بولو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداءک۔ یہاں بھی صحابی 5 بار بولے ہیں، اور ہر دن میں 5 نمازی ہیں۔ الصلاۃ والسلام، بولو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداءک، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداءک، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداءک۔ ظاہر بات ہے ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، الصلاۃ کہتے ہیں، درود بولتے ہیں، ہم حضور کی بارگاہ میں درود پیش کرتے ہیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک بار مجھ پر کوئی درود بھیجتا ہے اللہ 10 رحمتیں اس پر نازل کرتا ہے۔ والسلام، سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ سنن ابی داؤد کی روایت میں ما من رجل مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام، کوئی مسلمان جب مجھے سلام کرتا ہے اللہ میری روح پاک کو متوجہ کرتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ آپ درود پڑھیں گے تو ثواب ہے، سلام کریں گے جواب جناب ہے، سرکار کا جواب ہے سلام میں۔ اور اس کے بعد ظاہر بات ہے ہم سلام کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منھا، جب تمہیں سلام کیا جائے تو جیسا سلام کیا گیا اس سے اچھا جواب دو۔ جو سلام کیا گیا اس سے، اس پر سب سے اچھا عمل تو مصطفیٰ ہی کریں گے۔ ہم کو السلام علیکم بولے تو احسن جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولے تو جواب کیا ہے؟ احسن جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کوئی بولے تو احسن جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ اچھے ہیں؟ یعنی جتنا جیسا سلام کیا جائے اس سے اچھا ہے نا۔ تو احسن جواب وہ دیں گے جن کی سیرت احسن ہے، سب سے احسن، سب سے محمد مصطفیٰ دیں گے۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی سلام کرتا ہے میں جواب دیتا ہوں، سلام کے ساتھ ہم اسے ایڈ کر لیں گے، اسے ملا لیں گے، اسے شامل کر لیں گے اس وظیفے کو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور کیا مانگتا ہے؟ جعلنی اللہ فداک، اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے، یعنی مجھے گناہ سے بچا لے، مجھے شرک کفر سے محفوظ رکھے، مجھے شرک سے محفوظ رکھے، مجھے زندقہ سے محفوظ رکھے، مجھے بدعتوں سے محفوظ رکھے، مجھے خارجیت سے محفوظ رکھے، مجھے ناصبیت سے محفوظ رکھے، مجھے رافضیت سے محفوظ رکھے، مجھے شیعیت سے محفوظ رکھے، مجھے بدعقیدگی سے محفوظ رکھے، مجھے عقائد اہل سنت والجماعت پر ثابت قدم رکھے، مجھے گناہوں سے محفوظ رکھے، مجھے عناد سے محفوظ رکھے، مجھے فساد سے محفوظ رکھے، مجھے حسد سے محفوظ رکھے، مجھے کبر سے محفوظ رکھے، عجب سے محفوظ رکھے، حسد سے محفوظ رکھے، ناجائز شہوت سے محفوظ رکھے، ہر گناہ سے مجھے محفوظ رکھے۔ جعلنی اللہ فداک یا رسول اللہ۔ سلام کر کے فقیر کیا کرتا ہے؟ السلام علیکم یجمان۔ فقیر سلام کرتا نہیں، یہ فقیر کی بات الگ ہے، فقیر جو سلام کرتا جواب کے واسطے نہیں، اس لیے فقیر سلام کرے تو اسے جواب دینا واجب نہیں ہے۔ یہ بھیکاری سلام کرتا السلام علیکم مشتاق مولا، السلام علیکم، وعلیکم السلام بولے تو کوستا انہیں۔ جب یہ بھیک مانگنے والا سلام کرتا ہے تو علماء فرماتے ہیں اس کے سلام کا جواب دینا نہیں، کیونکہ وہ جواب کے لیے سلام کیا نہیں، آپ کو متوجہ کر کے آپ کی جیب سے پیسہ نکالنے کے لیے سلام کرا انہیں۔ اگر عاشق سلام کرتا ہے تو جواب فقط مقصود نہیں اور کچھ ہے بھی۔ بھکاری سلام کرے تو جواب دینا نہیں، کیونکہ اسے جواب نہیں چاہیے، اور عاشق سلام کرے تو سلام پر اکتفا کرتے نہیں، سلام کے جواب پر السلام علیکم۔ یہ کیوں سلام کرتا ہے؟ جواب بھی چاہیے، جناب بھی چاہیے، اس کے سلام کے جواب میں جواب بھی چاہیے، جناب بھی چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کیا بولتا ہے عاشق؟ کیا بولتا ہے سنی؟
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میں درود بھیجتا ہوں، میں سلام بھیجتا ہوں، درود و سلام آپ پر ہے؟ کوئی بھیجے، ہم میں سے کوئی بھیجے یا نہ بھیجے، خدا درود و سلام بھیجتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود و سلام آپ پر ہے اللہ کے رسول۔ سرکار جانتے ہیں کیا مانگتا ہے؟ عالم صاحب کو سلام کرے تو مسئلہ پوچھنے کے لیے، پیسے والے کو سلام کرے تو پیسے کے واسطے ہوتا ہے نا صاحب، ڈاکٹر صاحب کو سلام کرے تو علاج کے واسطے، کہتے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ سب سے بڑے اللہ والے آپ سے ملے بغیر، آپ کے وسیلے کے بغیر ملتا ہی نہیں اللہ۔ اللہ کی قسم، جسے بھی ملا، جب بھی ملا، آپ کے ذریعے ملا، آپ کے وسیلے سے ملا، آپ کے خدا کی قسم، آپ کے در پر آیا بھکاری، اور آپ کون ہیں؟ یہاں کھڑ کے میں ترنامل کی مسجد میں آپ کو سلام بھیج رہا ہوں، کیونکہ آپ کون ہیں؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ ہمارے لیے مدینہ منورہ دور ہے، مصطفیٰ کے لیے کوئی دوری ہی نہیں ہے، کوئی دوری نہیں ہے۔ ہماری آواز حضور سنیں گے کیا؟ اللہ بتا رہا ہے حضور سے چھوٹے پیغمبر، حضور کے مظہر حضرت سلیمان علیہ السلام چینٹی کی آواز کو سن رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، لشکر کے ساتھ تیزی سے چل رہے ہیں، تو راستے میں چیونٹیوں کی وادی آئی۔ خدا یہ واقعہ سنا رہا ہے، اللہ یہ واقعہ سنا رہا ہے، دور و نزدیک کے سننے والے کان اس کو سمجھا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یارے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ حضرت سلیمان کا گزر ہوا علیہ الصلاۃ والسلام، علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، بولو علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، علی رسولنا وعلیہ الصلاۃ والسلام، علی المصطفیٰ وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ ورنہ ہم سلیمان علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے، سلیمان علیہ السلام کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، محمد مصطفیٰ کے بتائے سے جانتے ہیں، مانتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ہوا، اللہ فرماتا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ، اللہ فرماتا ہے یہ ایک چینٹی نے کہا، چیونٹی، تم سوچئے ذرا، بکری نہیں، گائے نہیں، چینٹی کی آواز کیا کیسی رہتی؟ آج کی ساری سائنس عاجز ہے، سائنسدانوں سے پوچھو چینٹی کی آواز کیسی رہتی، سب عاجز۔ پیغمبر خادر، حضرت سلیمان خادر، کیونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، محمد مصطفیٰ کے مظہر ہیں، معصوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا اتوا علی، یہ قرآن ہے، کیسا سن لیں گے مدینے میں رہ کر؟ یہ پوچھو یہ کیسا سنے ہیں؟ خدا سنایا، حضرت سلیمان سنے ہیں۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ وادی نمل پر، چیونٹیوں کی وادی پر سے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ہوا۔ قالت نملۃ، ایک چیونٹی کہنے لگی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں چیونٹیوں کی ملکہ تھی، رانی تھی، کیا کہتی ہے؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں تم اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، بچنا ہے تو اپنے گھروں میں آ جاؤ، اپنی اوقات میں آ جاؤ، اپنے مقام میں آ جاؤ۔ اللہ سمجھ دے ہمارا مقام علم الہی ہے، باہر مت رہو۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں ادخلوا مساکنکم، تو کہنے والی چیونٹیوں کو اندر داخل ہونے کو کہنے والی اس کی رانی تھی۔ معلوم ہوا جو بڑا ہوتا ہے چھوٹوں کو بچانے کی فکر میں رہتا ہے، خود گھس گئی نہیں گھر میں، یا ایھا النمل ادخلوا، معلوم ہوا بڑا چھوٹوں کو برباد ہوتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، آئے ہائے سبحان اللہ۔ جب چیونٹیوں کی رانی ہے، بڑی ہے، وہ چیونٹیوں کو برباد دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ ہمارے سب سے بڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مخلوق میں، وہ ہماری بربادی کو پسند نہیں کریں گے۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کیا کہتی ہے؟ کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند نہ دے، وہم لا یشعرون،
بے خبری میں، بے خیالی میں۔ معلوم ہوا چیونٹی کو بھی اللہ والے رونتے نہیں خصدن، چیونٹی کو بھی اذیت دیتے نہیں چاہ کر۔ یہ چیونٹی بولتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں انسانوں کو ستاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں انسانوں کا دل جلاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں انسانوں کو تڑپاتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ چیونٹی کو بھی اللہ والے اذیت دیتے نہیں خصدن وہم لا یشعرون، یعنی بے خیالی میں، بے علمی نہیں بول رہی ہے، بے خیالی میں، یعنی وہ کسی خیال میں ہیں تمہاری موت ہو جائیں گی، وہ اللہ کے خیال میں اللہ والے ہیں تو چلے جاؤ اندر، یہ اللہ کی طرف سے بات آ رہی ہے اندر چلے جاؤ، وہم لا یشعرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کس نے کہا یہ چیونٹی کہہ رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات کو سن کر ہنس پڑے، مسکرا کر ہنس دیے سلیمان علیہ السلام، اس کی بات کی وجہ سے۔ معلوم ہے آواز کی وجہ سے بولتے ہیں، بولتا نہیں، بات کی وجہ سے۔ ہم آواز سمجھیں گے، آواز سنائی دے گی کسی کی، بکری کی آواز، بلی کی آواز، چڑیا کی آواز، مگر کیا بول رہی ہے سمجھیں گے نہیں۔ پیغمبر وہ آواز بھی سنتے ہیں، بات بھی سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کی زبان کیا ہے سلیمان علیہ السلام سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح ترنامل والے تمل میں بولتے ہیں، اردو والے اردو میں بولتے ہیں، ملیالم والے ملیالم میں بولتے ہیں، فارسی والے فارسی میں۔ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، یا رسول اللہ جعلنی اللہ۔ یاد رکھنا کہ سلام کرنے والا جب سلام کرتا ہے، عام دوست کیا کہوں سلام کرتا ہے وعلیکم السلام، جواب سننے کے لیے، دعا سننے کے لیے، اچھی بات ہے۔ فقیر سلام کرتا ہے تو کیوں سلام کرتا ہے؟ پیسے لینے کے لیے۔ شاگرد سلام کرتا ہے استاد کو تو تعظیم کے لیے اور اس سے درس سیکھنے کے لیے۔ عاشق سلام کرتا ہے معشوق کو تو معشوق کا وصل حاصل کرنے کے لیے، معشوق کا قرب حاصل کرنے کے لیے، معشوق کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ جن کو ہم سلام کرتے ہیں وہ ہمارے بھی معشوق ہیں اور پہلے خدا کے معشوق ہیں، ہمارے بھی محبوب ہیں، خدا کے محبوب ہیں۔ آج سے ہمارا یہ وظیفہ ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک۔ ابھی اس میں اب ایک دل میں خیال آئے گا، میں جعلنی اللہ فداک میں بولتا ہوں نا، اس لیے بولتے ہیں اللہ فدا کر دے، یہ خیال آئے گا۔ شیطان پست ہمت کرنے کے لیے بولتا ہے، تو بولا تو ہو جاتا، کیا میں کیا بول رہا ہوں، میں قربان ہو جاؤں نہیں بولنا، خدا کر دے۔ خدا ناقص کو کامل بنا دے گا، غافل کو ذاکر کر دے گا، شاکی کو شاکر کر دے گا، ادنا کو اعلیٰ کر دے گا، بھولے ہوئے کو یاد کرنے والا بنا دے گا، ریاکار کو مخلص بنا دے گا، گناہگار کو ولی بنا دے گا۔ اللہ کے حوالے ہے، یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، الصلاۃ والسلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول، اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے، اللہ مجھے آپ پر فدا کر دے۔ تو یہ وظیفہ ہم پڑھیں گے تو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ وظیفے کے بعد کیا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور وہ نوجوان ما سوی اللہ سے پھر جاتے ہیں، اللہ میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہ استدلال میں نے جو کیا کہ اس دعا کے بعد یہ ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں ایسا ہے کہ حضرت جعفر صادق نے فرمایا، سورہ آل عمران کے آخری حصے میں ایک دعا ہے، اس میں 5 بار ربنا کا لفظ ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد۔ اس دعا میں کتنے بار ربنا ہے؟ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ جعفر صادق اس سے استدلال کر کے فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جس دعا میں 5 بار ربنا ہو وہ دعا اللہ قبول کر لیتا ہے۔ قبول کر لیتا ہے کیسا بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستجاب لهم ربهم۔ اس طرح جعفر صادق کے صدقے میں یہ جعفر صادق کے غلاموں کا غلام یہ استدلال کرتا ہے کہ اس دعا کے بعد 5 بار یہ دعا کی اس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کے بعد یہ ثمرہ ملا، یہ ثواب ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تلوا لگے تو عرش ہے،
عرش پر تلوہ ہے، اب ان پر دست مبارک ہے، یہ ایک لمحے میں عرش سے اعلیٰ ہو گئے وہ صحابی، وہ عرش معلیٰ ہے وہ صحابی، خدا کی جلوگاہ ہے وہ صحابی، خدا کی تجلی گاہ ہے وہ صحابی، خدا کا مظہر ہے وہ صحابی۔ اے اللہ اس صحابی کا صدقہ ہم سب کو عطا فرما، دونوں جہاں میں، بلکہ ہر صحابی کا صدقہ عطا فرما۔ تو اس کے بعد یہ ہوا، اللہ کا بھی قرب حاصل ہوا، حضور کا بھی قرب حاصل ہوا۔ اور یہ کتنے بار ہے یہ لفظ کہیں گے آپ، وہ حدیث پڑھیے آپ، میں نے بحمد اللہ تبرکن و تیمنن و تشبہن بائمۃ الحدیث رضی اللہ عنہم اجمعین، میں نے اس حدیث کی سند بھی آپ کے سامنے رکھی، تو آپ دیکھ لینا، اس میں 5 بار ہی یہ دعا ہے، یہ وظیفہ ہے، صحابی نے 5 بار یہ کہا ہے، اور ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، صبح شام میں 24 گھنٹوں میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز کے بعد الحمدللہ ہمارے سلسلے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، تو ساتھ یہ لفظ شامل کر لیں، یہ بڑھا لیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداءک۔ یہ ہے وظیفہ، خدا اس کے رسول کے قرب خاص کو حاصل کرنے کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ ان دلائل کی روشنی میں اللہ تعالی ہمیں دونوں جہاں میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔